بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے ہم سے پہلے کون سی قوم پر کون سا عذاب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سے پہلی قومیں جب کوئی گناہ کرتی تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ ان میں سے کچھ قوموں کا ذکر اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، اللہ پاک کی ذات کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کیں، اور ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ خالق کل جہاں نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ ناظرین، رہی بات عذاب کی کہ اللہ نے پہلی امتوں کو اس دنیا میں ہی عذاب دے دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، لیکن ادھر ایک بات قابل غور ہے کہ کیا ہم وہ گناہ نہیں کرتے جن گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا؟ محترم ناظرین، ہمارے اندر وہ سب گناہ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے پہلی امتیں سزا کی مرتکب ہوئیں۔ ہم صرف اور صرف خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت بچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ پاک میری قوم پر یکمشت عذاب نازل نہ کرنا، کیونکہ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی فکر تھی اپنی امت کی کہ ہمہ وقت اسی فکر میں روتے رہتے، حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت تھا تب بھی ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے جس کا مفہوم ہے، اللہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ ہمارے لیے بہت درد دل رکھتے تھے، آج ہم بھول گئے ان کو۔ انہوں نے ہماری خاطر اپنے جسم کو لہو لہان بھی کیا، کاش آج ہم بھی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم عصر تھے۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے، چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا، تب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آپ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، یہ علاقہ حضرت صالح کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی ہمیں خبر نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت
اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کچھ رات یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط علیہ السلام پر اللہ نے آسمانوں سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ پتھر تہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آج آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی، اور وہی پتھر کی ہو گئی۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مرتار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔